हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस बिजली की बढ़ती कीमतों से सनतकार परेशान। कपास समेत दीगर महंगा मटीरियल खरीद कर ऑर्डर पूरे करने मुश्किल होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए यहाँ पर मौशी मुश्किलात के हवाले से तो अभी भी बिजली के महंगे रेट्स, एनर्जी रेट्स और इसके अलावा कपास महंगी और कम होने की वजह से अभी भी बिजनेसमैनों को सुख का सांस नहीं आया। यहाँ पर मरूफ बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद है। जो सब बताइएगा क्या सूरत हाल है अभी बिजनेस की? कोई हुकूमत ने ऐलान किए थे रिफंड के और इसके अलावा बिजली सस्ती करने के, क्या बना? जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान साहब, शुक्रिया। अब्दुर्रहमान साहब, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया था बिजली का कि बिजली 20 रुपये 30 रुपये फी यूनिट डाउन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल हमें मिली नहीं है कि अभी तो वैसे का वैसे ही है। बल्कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें एक्सपोर्ट का आधार है हमारा, तो मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है और एक्सपोर्ट में डॉलर गवर्नमेंट ने पता नहीं कैसे करके ब्रेक लगाया। वो पहले होता था कि अगर महंगाई हो रही है तो डॉलर बढ़ रहा था, अब महंगाई हो रही है डॉलर वहीं पे है। जो ऑर्डर आता है, पहले होता था कि यार हमारे पास ऑर्डर आते, हमें बड़ी खुशी होती थी कि अब चले ऑर्डर आया है तो काम करेंगे, तो अब ऑर्डर आता है तो हमें परेशानी होती है कि इसको पूरा कैसे करना है। तो बहुत ही हालात ख़राब हैं। यानी ये गवर्नमेंट को चाहिए इसकी पॉलिसी पे गौर करें। अगर मैन्युफैक्चर ज़िंदा नहीं रहा तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ना वो चल नहीं सकती, कैसे एक्सपोर्ट होगी, बहुत मुश्किल है। इस हवाले से ये बड़ा अहम मामला है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल हो गई है और उसकी वजह यही है एनर्जी रेट्स और दीगर चीज़ें, रॉ मटेरियल महंगा हो गया और उसकी वजह से उनके लिए कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना मुमकिन नहीं रहा। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 1 में कायम गोसिया पार्क में सीवरेज का पानी जमा। पार्क में पानी खड़ा होने के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। पीएचए की अदम तवज्जो के बायस पार्क दिन ब दिन खस्ता हाली का शिकार होने लगा। पार्क में मौजूद झूलों समेत लाइट्स भी टूट फूट का शिकार। तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शहर भर के बेशतर पार्क पीएचए की अदम तवज्जो के बाद दिन ब दिन जब वो खस्ता हाली का शिकार होने लगे। इस टाइम हम मौजूद हैं गुलिस्तान कॉलोनी के गोसिया पार्क में। यहाँ की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो जैसे कि मेरे पीछे जो है वो यहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी जो है वो पार्क में मौजूद है। दूसरी जानिब जो है वो रात के टाइम लाइट्स जो हैं वो भी इधर टूट फूट का शिकार हैं। बैठने के लिए जो बेंचेस थे वो भी इधर मौजूद नहीं है। झूलों की बात की जाए तो वो भी जो है वो सारे इस टाइम इस पार्क में जो है वो टूटे हुए हैं, जिसके बाद जो शहरी हैं इधर के इलाका मकीन है वो इलाके के एक पार्क जो है वो जहां पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं उससे भी महरूम है। शहरियों का भी ये कहना है कि ना कि सिर्फ अभी बल्कि अरसा दराज से ये जो आगे बढ़ें, आपको बताएं कि जंग में दरिया चनाब के हिफाजती बंद पर पौधे लगा दिए गए। महकमे जंगलात और अनहार पानी लगाना ही भूल गए। सेम नाले और हिफाजती बंद के दरमियान लगे पौधे गलना सड़ना शुरू हो गए। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। महकमा जंगलात और इनहार शजरकारी मुहिम नाकाम बनाने लगे। दरिया चनाब के हिफाजती बंद के करीब लगाए गए पौधों का कोई वारिस न रहा। गैर मयारी पौधे लगाए गए, हिफाजत भी यकीनी न बनाई जा सकी। शजरकारी के नाम पर कौमी खजाने को नुकसान पहुँचा दिया गया। शहरी भी नाकस हिकमत अमली पर फट पड़े। यहाँ पे पौधे तो लगा दिए गए हैं लेकिन इनको पानी ना देने की वजह से ये सूख गए हैं, जिसकी वजह से इसका कोई फायदा नहीं हुआ लगाने। यहाँ पे पौधे तो लगा दिए गए हैं लेकिन इनको कोई पानी नहीं देता और ये खराब। हुकाम ने अपनी गफलत छुपाने के लिए कई गले सड़े पौधे भी गाड़ दिए। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। एफपीआर अफसरान और मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को नकद इनाम से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पर खुसूसी एसआरओ जारी कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अफसरान के लिए अच्छी कारकर्दगी पर खुसूसी रिवॉर्ड देने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एफबीआर के जो अफसरान जिनकी अच्छी कारकर्दगी है, जिन्होंने टैक्स वसूलियों में अपना किरदार अदा किया, उसके साथ साथ टैक्स केसेस को निपटाने में, और वो तमाम अफसरान के लिए कैश रिवॉर्ड का ऐलान किया था एफबीआर की जानिब से। उसके लिए खुसूसी तौर पर एसआरओ जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक वो तमाम अफसरान जो कि रवा माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों में जिनकी कारकर्दगी अच्छी है और इस हवाले से उनको कैटेगराइज किया जाएगा और फिर उस हिसाब से मुतलका अफसरान और मुलाजमीन को कैश इनामात से नवाजा जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से एफबीआर के टारगेट में बड़ा इजाफा किया गया था और अब हुकूमत की जानिब से एफबीआर के अफसरान और मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए
یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ ملازمین جو کہ ٹیکس وصولیوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں، تو ان تمام ملازمین کو کیش ریوارڈ سے نوازا جائے گا، اور ان پر جو لاگو ہونے والے ٹیکسز ہیں ان کے حوالے سے بھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ایس آر او جاری کیا گیا ہے۔ جی عمیر، بہت شکریہ آپ کا۔ جھنگ کے ایم پی اے روڈ قاسم کالونی کے قریب سیوریج لائن بیٹھ گئی۔ میونسپل کمیٹی کی جانب سے سیوریج لائن کی تبدیلی پر کام جاری ہے۔ محمد رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ سبزی منڈی روڈ سے ملحقہ ایم پی اے روڈ قاسم کالونی کے قریب شہریوں کو سیوریج مسائل کا سامنا۔ بلدیہ نے بحالی کا کام شروع کر دیا، پانی کی سطح کم ہونے پر کام دوبارہ شروع ہوگا۔ شہریوں نے حکام سے سیوریج کی بجلد بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ گھروں میں پانی چلا گیا تھا لوگوں کے، اور گلیوں میں بھری پڑی تھی، تالاب بننا پڑا تھا سارا گلیوں کا۔ یہ ایم سی کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جلدی کام شروع کیا ہے اور جلد سے جلد کام نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میونسپل کمیٹی کی جانب سے 265 فٹ طویل لائن کا کام آئندہ مکمل ہونے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ جھنگ کی گلیاں ہوں یا اہم شاہراہیں، سب کچرے کا ڈم بننے لگی۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کے سامنے بھی کچرے کے انبار۔ دارالسکینہ روڈ سے ملحقہ سول لائن روڈ میونسپل کارپوریشن کی نظروں سے اوجھل۔ وسیم عزیز کی رپورٹ دیکھیے۔ میونسپل کمیٹی عملے کی غفلت نے شہر میں کچرے کے ڈھیر لگا دیے۔ دارالسکینہ روڈ سے ملحقہ سیول لائن روڈ سے تعفن اٹھنے لگا۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کے سامنے کچرے کے 22 طالبات کو مسائل کا سامنا۔ شہری کہتے ہیں میونسپل کمیٹی عملہ شہر کی صفائی میں ناکام ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ ਦਾ ਇੱਕ ادارہ ہے، ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਲਟਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਕੂੜਾਦਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਗੰਦ। شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ درسگاہ خدمت مرکز ٹرسٹ اسکول میں زیر تعلیم بچوں کے لیے وابڈا سٹی میں کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ کاروباری شخصیت سہیل نیاز تور کی دعوت پر درسگاہ خدمت مرکز کے بچے وابڈا سٹی پہنچے، جہاں بچوں کو کھانا کھلایا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، درسگاہ خدمت مرکز میں زیر تعلیم جو مستحق افراد کے بچے ہیں، آج ان کو فیصل آباد کی معروف جو کاروباری شخصیت ہے اور سماجی شخصیت ہے سہیل نیاز تور، ان کو وابڈا سٹی میں ان کی جانب سے انوائٹ کیا گیا ہے، جہاں پر بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا جا رہا ہے اور ان کو گفٹ بھی دیے جائیں گے۔ سہیل نیاز تور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا کیا کہیں گے ان بچوں کے ساتھ آج بیٹھ کر کھانا کھا کر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اور بالکل اپنائیت کے ساتھ ٹائم گزارنا ایک بڑا خوشگوار تجربہ رہا ہے، اور اس کے لیے میں ممنون ہوں رائے ناصر نقشبندی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارا مستقبل ہے۔ جیسے ان کی اچھی تربیت ہوگی تو یہ اس ملک کی اور آگے جا کے باغ دوڑ سنبھالیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں بھی خوشی ہوگی اور یہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ جی بالکل، یہ بچے جو ہیں وہ آگے جا کر تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ ڈائریکٹر پروگرامز خدمت مرکز وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رائے ناصر نقشبندی۔ ناصر بھائی، بتائیے گا کیا کہیں گے آج اس حوالے سے؟ میں سب سے پہلے تو سہیل بھائی کا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں ان کو آج انوائٹ کیا یہاں پہ۔ تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے والد کی جو یاد ہے وہ نہ آ سکے، ان کو وہ ایسا ان کے ساتھ ہمارا رویہ رہے۔ تو گاہے بگاہے ہم ان کو ریسٹورینٹس میں اور کھانا وغیرہ باہر کھلاتے رہتے ہیں، جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہے ایسے ہی ہم ان کو آؤٹنگ کے لیے لے آتے ہیں۔ سہیل بھائی کی نے آج یہاں پہ مدعو کیا تھا تو بڑی خوشی ہوئی ہے، اور میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ سرد موسم آ رہا ہے تو اپنے ارد گرد ایسے لوگ ایسے بچوں کے کا بھرپور خیال رکھیں کہ ان کو ملحوظات دیں سردیوں کے حوالے سے۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے ارد گرد ہر جو فیصل آباد کا شہری ہے وہ دیکھے کچھ ایسے بچے جو کہ ضرورت مند ہوں، ان کو سردی کے لباس دیے جائیں تاکہ وہ سردی کا موسم خود کو ڈھانپ سکے اور سردی سے فضیل، بہت شکریہ آپ کا۔ جھنگ اور دیگر شہروں سے آئے زائرین کی دربار مائی ہیر پر حاضری، مریدین کی جانب سے منتیں مانگی گئیں، دعائیں خیر بھی کی گئی۔ تفصیلات سنتے ہیں محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہم اس وقت دربار مائی ہیر پر موجود ہیں اور میرے پیچھے آپ نوجوانوں کی ایک فوج دیکھ رہے ہیں۔
کیا کیا دعائیں مانگنے آئے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیں، سنا ہے آپ کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی. یہ اب منت مانگی ہے، یہ مائی صاحب اب شادی ہو جائے گی، انشاءاللہ ہو جائے گی. یقیناً ہو جائے گی. آپ بتائیں، کچھ مانگا ہے یہاں سے؟ جی دعا کی ہے. اب دیکھو کیا دعا کی ہے؟ دعا کی ہے کہ اب شادی ہو جائے، ابھی تک تو نہیں ہوئی. تو اب اتنی جلدی کس بات کی ہے ویسے شادی کی؟ ویسے ہی میری عمر کے لڑکوں کی سب کی ہو گئی، ابھی تک میں ایسے ہی پھر رہا ہوں. بالکل جھنگ میں کلچر ہے. میں نے سنا ہے آپ کی کوئی 20 دنوں بعد آپ کی کوئی نکاح کی سرمنی ہے، تو اب کس سلسلے میں آئے ہیں آپ؟ دعا مانگی ہے. پھر کیا دعا مانگی ہے پھر؟ اب نکاح کے لیے مانگی تھی، اب ہو گیا، پکی بات ہو گئی ہے. اب دعا شکرانے کے لیے آئے؟ جی شکرانے کے لیے آئے. بالکل. آپ میرے پیچھے یہ نوجوان دیکھ رہے ہیں اور ہم اس وقت مائی ہیر دربار پر موجود ہیں، اور کچھ فیملیز بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ نوافل بھی جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں. دور دراز سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ منتیں مرادیں مانگنے کے لیے آتے ہیں. مقامی لوگ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور رات کے اس وقت مائی ہیر دربار کے احاطے میں جو ہیں وہ جی رمضان، بہت شکریہ آپ کا. چھٹی کے روز شہریوں نے باغ جناح کا رخ کر لیا. شہری دوستوں فیملیز کے ہمراہ چھٹی سے لطف اندوز ہونے لگے. بچے کھیلنے جھولے لینے میں مصروف، جبکہ بڑے کھانے پینے میں مصروف ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چھٹی کے روز شہریوں نے باغ جناح کا رخ کر لیا ہے. شہری دوستوں فیملیز کے ہمراہ چھٹی سے لطف اندوز ہونے لگے. بچے کھیلنے جھولے لینے میں مصروف، جبکہ بڑے کھانے پینے میں مصروف ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ چھٹی کے روز شہریوں نے باغ جناح کا رخ کر لیا ہے. شہری دوستوں فیملیز کے ہمراہ چھٹی سے لطف اندوز ہونے لگے. بچے کھیلنے جھولے لینے میں مصروف، جبکہ بڑے کھانے پینے میں مصروف ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ چھٹی کے روز شہریوں نے باغ جناح کا رخ کر لیا ہے. شہری دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ چھٹی کے لطف اندوز ہونے لگے. بچے کھیلنے جھولے لینے میں مصروف ہیں، جبکہ بڑے کھانے پینے میں مصروف ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چھٹی کے روز شہریوں نے باغ جناح کا رخ کر لیا ہے. شہری دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ چھٹی سے لطف اندوز ہونے لگے ہیں. بچے کھیلنے اور جھولے لینے میں مصروف ہیں، جبکہ بڑے کھانے پینے میں مصروف ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں چھٹی کے روز شہریوں نے باغ جناح کا رخ کر لیا ہے. شہری دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ چھٹی سے لطف اندوز ہونے لگے ہیں. بچے کھیلنے جھولے لینے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب بڑے کھانے پینے میں چھٹی کے روز پہ لطف اندوز ہونے لگے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں. طلحہ باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی طلحہ، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں باغ جناح میں، جہاں چھٹی کے روز جو ہے وہ شہریوں کی کثیر تعداد نے پارکس کا رخ کر لیا. چھٹی کا روز سے مزہ دوبالا کرنے کے لیے شہر کی جو کثیر تعداد ہے شہریوں کی، انہوں نے پارکس کا رخ کیا. چھوٹے بچے جو ہیں وہ جھولے لیتے دکھائی دے رہے ہیں، اور جو بڑے ہیں وہ گپ شپ کرتے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کہ چھٹی کا روز ہے اور آپ پارک کا رخ کیا، کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. ابھی تھوڑی سی موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہے. پہلے تو کافی گرمی تھی تو لوگ کام آتے تھے، تو اب آنے شروع ہو گئے ہیں. تو ویسے بھی تھوڑی سی مہنگائی کم ہوئی ہے، تو اس لیے بھی لوگوں کے چہرے پہ ذرا رونق آ گئی ہے. تو پہلے تو مہنگائی اتنی تھی کہ خرچے پورے ہوتے تھے، پارک کو لے کے کیا آنا تھا. تو ابھی اللہ کا شکر ہے تو تھوڑی سی مہنگائی کم ہوئی ہے، اس وجہ سے ذرا رونقیں بحال ہوگی پارکوں کی. تو دعا کریں کہ اسی طرح سے ذرا مہنگائی کم ہی رہے اور اسی طرح رونقیں بحال ہو جائے ہمارے شہر کی. رونقیں بحال ہو جائیں. جی ہمارے ساتھ چھوٹے بچے بھی موجود ہیں. جی بتائیے گا کہ آپ نے چھٹی کے روز پارک کا رخ کیا تو کیسے لطف اندوز ہو رہی ہو، کیا لیا، کون سے جھولے لیے؟ میں نے بہت سارے جھولے لیے. مجھے یہاں پر آنا بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھی یہ پارک ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ مہنگائی کم ہی رہے اور ہم اس پارک میں آتے جاتے رہیں. اور مجھے چھٹی ہو جب ہوتی ہے میں یہاں پر آنے کا دل کرتا ہے اور کسی نہ کسی طرح میں آ جاتی ہوں یہاں پر. تو بابا آسانی سے مان گئے کہ ضد کر کے لے کے آئی انہیں؟ میرے بابا آسانی سے ہی مان جاتے ہیں. صحیح ہے، بابا آسانی سے مان جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اور بچے بھی موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا بتاؤ کہ آپ نے کون کون سے جھولے لیے؟ ایک تو میں نے انگلی اور ایک میں نے اس کی دوسری سائڈ پہ بھی جھولے لگے ہوئے ہیں، ادھر بھی میں نے بہت سارے جھولے لیے. بہت سارے جھولے لیے. جی جیسے جو ہے ننھے بچوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے چھٹی کا روز جو ہے ماں باپ سے ضد کر کے. بہت شکریہ طلحہ آپ کا.
वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गोचा से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमएन ने अमजद वड़ाइश मरहूम के साहबजादे हसाम वड़ाइश की दावत वलीमा की तकरीब। मुल्क भर से मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात समेत अफसरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। साबिक सूबाई वजीर बिलाल असगर वड़ाइश ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। दावत वलीमा में चेयरमैन PPSC साबिक और कमांडर मेजर जनरल अब्दुल अजीज, कमिश्नर लाहौर जुल्फकार घुम्मन, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा, DC रावलपिंडी हसन वकार चीमा, MPA वजीराबाद वकार चीमा, कर्नल रिटायर्ड शुजा पाशा, कर्नल रिटायर्ड फारूक अहमद, सुप्रिंटेंडेंट जेल इमरान बट, ब्रिगेडियर सजील अकरम, कर्नल मोहम्मद आसिफ, कर्नल मोहम्मद नदीम, एडिशनल डायरेक्टर SPU नईम अजीज सिंधु, SP फारूकाबाद, अशरफ कोढन, साबिक एमएन ने इफ्तिखार घुम्मन, रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर सुल्तान, नदीम अफजल चंद, SSP जावेद चौधर, सईद अकबर नवानी, सीनियर तजिया निगार सुहेल वड़ाइश, साबिक सूबाई वजीर जस्टिस रिटायर्ड मंसूर कादर, सदर सीनियर सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासीन, MS कार्डियोलॉजी डॉक्टर राय हयात, MPA लतीफ नजर गुजर, सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद बशीर, DC जंग अली अकबर, ADCR तनवीर मुर्तजा, डायरेक्टर फूड अथॉरिटी रिजवान अशरफ, असिस्टेंट कमिश्नर यासिर रिजवान, DSP आफ्ताब अहमद सदीकी, CO इश्तियाक गोंदल, CO समंदरी वलीद उस्मान, CO टोबा जाहिद फरीद ताड़र, अमीर मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस मौलाना एहसान आलम मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन, सेशन जज शोरकोट राना सुहेल, साबिक सदर बार शेख जावेद, MS मेडिकल कॉलेज खुड़ियावाला डॉक्टर अल्ताफ परवेज कासिम, साबिक सूबाई वजीर मलिक खालिद टवाना, साबिक MPA सोनिया अली रजा, साबिक MNA गुलाम बीबी भरवाना, साबिक सूबाई वजीर स्पोर्ट्स राय तैमूर हयात भट्टी, साबिक MNA असदुर रहमान, साबिक MNA मौलाना अहमद लुधियानवी, साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज, DIG जेल खाना जात अब्दुल रऊफ, साबिक MPA अब्दुल कदीर अवान, अहमद सईद चद्दर शरीक हुए। मेहमानों ने नो ब्याहते जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।